علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ گفتہ شنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکش پناہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نزول فرماتا ہے، 10 رحمت نزول فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، اور 10 خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نزول فرماتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور 10 خطاؤں کو، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو ایک بار درود پڑھے۔ تو جو دن بھر میں 100 بار درود پڑھے گا، اس کا کیا کہنا، اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ یہ وظیفہ کر لے، بنا لے۔ اگر کوئی قرض دار ہو اور اس کا قرضہ ادا نہ ہوتا ہو تو یہ نیت کر کے درود پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غیبی طریقے سے ان کے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا انتظام کر دے گا۔ اگر کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور یہ اس نیت سے درود پاک پڑھے کہ میری پریشانی دور ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ بس آپ درود پاک کا وظیفہ رکھیں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سماعت فرمائی۔ یاجوج ماجوج کا واقعہ آپ نے سماعت فرمائی۔ یاجوج ماجوج کون ہے اور کب نکلیں گے؟ دیوار، ایسی دیوار جس کو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوت سے اور دنائی سے ایسی دیوار بنائی کہ وہ لوگ نکلنا بہت مشکل ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا۔ اور وہ دیوار بن جانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے یہ فرمائی، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے جو میں نے یہ دیوار بنائی ہے، اور اللہ جب چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یاجوج ماجوج نکل جائیں گے۔ یاجوج ماجوج صبح سے شام تک کوشش کرتے ہیں دیوار توڑنے کی، اور شام ہوتے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن قرب قیامت ان میں سے کوئی ایک شخص، کوئی ایک یاجوج ماجوج میں سے کوئی ایک کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم آ کر اس دیوار کو توڑیں گے۔
اور اس انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار بالکل ٹوٹی ہوئی رہے گی، جتنے وہ لوگ توڑے رہیں گے، اور دوسرے دن آئیں گے وہ دیوار یوں ہی ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے اور دنوں میں آتے تھے تو وہ انشاءاللہ نہیں کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ لیکن قرب قیامت وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم دیوار کو توڑیں گے، اور انشاءاللہ کی برکت سے وہ دیوار ٹوٹی ہوئی نظر آئے گی، اور وہ لوگ دوسرے دن آئیں گے دیوار کو توڑ دیں گے۔ تو ایک جو مسلم قوم نہیں ہے، ایمان والے نہیں ہیں، دہشت گرد ہے، ظالم ہے، ظلم کرتے ہیں، وہ اگر یہ کہہ دے کہ انشاءاللہ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے انشاءاللہ کہہ دینے کی وجہ سے، ایک ظالم قوم کو انشاءاللہ کہہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دیوار کو مکمل نہیں کرے گا، ادھورا نہیں رہنے دے گا، اور پھر انشاءاللہ کی برکت سے وہ لوگ دیوار کو توڑ کے نکل جائیں گے۔ تو ہم تو مومن بندے ہیں، ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر ہم اپنے کاموں میں انشاءاللہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالی پائے تکمیل تک اس کام کو کیوں نہیں پہنچائے گا؟ ہماری زبان سے انشاءاللہ تو نکلے۔ انشاءاللہ بہت برکت والا لفظ ہے یہ۔ جب آپ کوئی اچھا کام کرے، نیت کرے فیوچر کے لیے، تو وہاں انشاءاللہ ضرور کہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اور اسٹیج کے بہت بڑے مقرر بھی، ہم لوگ چھوٹے چھوٹے رہتے تھے، جاتے تھے سننے کے لیے، مولانا مشتاق نظامی علی رحمہ۔ آج کے دور میں ایسے مقرر آنا بہت مشکل ہے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بیان میں ایک انشاءاللہ کے بارے میں تھا، انہوں نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں جس وقت گاڑیاں وغیرہ نہیں چلا کرتی تھی، لوگ گھوڑوں میں اور گدھوں میں، کھچروں میں سوار کیا کرتے تھے، اپنے مال کو لے جایا کرتے تھے، لایا کرتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے کہ سیٹھ صاحب نکلے گھوڑا خریدنے کے لیے، جانے لگے بازار گھوڑا خریدنے کے لیے، تو راستے میں امام صاحب سے ملاقات ہو گئی، اس مسجد کے جس مسجد میں سیٹھ صاحب آیا کرتے تھے نماز پڑھنے۔ گفتگو سننے کے بعد امام سے پوچھے، سیٹھ صاحب کہاں جانا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے آپ؟ تو بولے میں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں۔ تو امام صاحب بولے ٹھیک آپ گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں، لیکن آپ یہ بولے انشاءاللہ گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں یا گھوڑا خریدوں گا، اس میں انشاءاللہ بولے۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں پاکٹ میں پیسہ میرے پاس، بازار میں گھوڑا، اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ پیسے میرے پاس ہے، بازار میں گھوڑے ہیں، جاؤں گا، دیکھوں گا اور پیسہ دوں گا، گھوڑا لے کر واپس آ جاؤں گا، اس میں انشاءاللہ کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی مرضی۔ امام صاحب بول کے واپس چلے گئے۔ وہ جناب سوداگر صاحب نکل گئے گھوڑا خریدنے کے لیے۔ گھوڑے کے استبل میں جب پہنچے تو ایک سفید گھوڑا اس کو بہت زیادہ پسند آیا، بہت بہترین گھوڑا تھا۔ جو ہارس سیلرز تھا اس سے بات چیت ہوئی تو 1000 روپیہ دام، اس زمانے میں 1000 روپیہ کافی ہوگا۔ تو یہ سوداگر صاحب جو تھے بولے 1000 روپیہ بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر دو۔ ہانا میں 800 روپیے میں ڈن ہو گیا، گھوڑا 800 روپیے میں آپ لے جاؤ۔ جب پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو پیسہ غائب، روپیہ ہے ہی نہیں ہے، اب وہ گھوڑا کیسے خریدے؟ دیکھیے سوچنے کے مقام ہے کہ ہر کچھ میرے پاس ہے، لیکن جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کچھ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ہمارے اوپر تو گھمنڈ آنے ہی نہیں چاہیے کہ ہم طاقتور ہیں، فلاں لاگر ہے، ہم اس کو پست کر دیں گے، ہمارے پاس دھن دولت ہے، ہمارے پاس پیسے ہیں، ہم یہ کام انجام دے دیں گے۔ نہیں، جب تک اللہ نہیں چاہے گا اس وقت تک آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ سوداگر صاحب واپس آئے، اتفاق سے امام صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی۔ امام صاحب بولے
جناب آپ تو گھوڑا خریدنے گئے تھے، کیا وہ خالی ہاتھ آ رہے ہیں؟ اب سنیے سوداگر صاحب کے الفاظ، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوئی، انشاءاللہ بازار پہ گیا، انشاءاللہ ایک گھوڑا پسند آ گیا، انشاءاللہ بات چیت ہو گئی، 800 میں بالکل ڈن ہو گیا، انشاءاللہ جب میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ پیسہ غائب۔ دیکھیں جب چڑیا دانہ چپ گئی تو فائدہ کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بزرگان دین، علماء دین نصیحت کرے، بھلے آپ اس میں عمل کریں یا نہ کریں، لیکن خاموشی سے اسے سن لیں اور کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے، کوشش کرو اس پہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیر علیہ السلام کو اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد بنی اسرائیل لوگ بہت جلد دین سے پھر جاتے تھے اور گناہوں کی طرف مولس ہو جاتے تھے، ملوث ہو جاتے تھے، زناکاری، شراب خوری۔ اس لیے سب سے زیادہ انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آئے ہیں۔ ہر 100 سال کے بعد، ہر 50 سال کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آتا رہا، اور ایک زمانے میں ایک نبی نہیں، نہ جانے کتنے انبیاء آتے تھے ان کی ہدایت کے لیے۔ کچھ دنوں کے لیے ہدایت پر تو رہتے تھے وہ لوگ، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد پھر وہ لوگ راہ راست سے بھٹک جاتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اخی بک ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اخی بک بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا وہ، اور اسی وقت ایک قوم تھی عزیل، اس قوم کا بادشاہ کی ایک بیٹی تھی ایزیبل، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی اس زمانے میں پوری دنیا میں لوگ ان کی خوبصورتی کی گن گایا کرتے تھے، اور کیا خاص کیا عام، ہر آدمی کی یہ چاہت تھی کہ ایزیبل سے ہم شادی کریں۔ بہت ہی خوبصورت حسینہ تھی، شہزادی تھی، لیکن تھی غیر کو۔ عزیل قوم اس زمانے میں تھے، اس زمانے میں ان کے یہاں بال کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ مورتی 20 گز لمبا، پورا سونے کا، اور اس کے 4 منہ تھے۔ کتنے منہ تھے؟ 4 منہ، ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ نارتھ، پورا پچھم اتر دکن، 4 منہ اور 20 گز لمبا اور پورا سونا کا۔ وہ قوم اس کی پجاری تھے، بک کی، بال کی، اور اس شہر کا نام شاید بک تھا یا بادشاہ کا نام بک تھا، اسی سے مشہور تھا بال بک۔ پورے جو اسٹیچو کا نام تھا، اس مورتی کا نام تھا، وہ شہر یا اس بادشاہ کے نام سے منسلک تھا، اور اس کا نام تھا بال بک۔ اس کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ اخی بک جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے کوشش کر کے ایزیبل سے شادی کر لیا، ایزیبل سے شادی کر لیا۔ جب ایزیبل شادی کر کے بنی اسرائیل کی قوموں میں آئی، اس وقت بال بک کی مورتی لے کر آئی، چھوٹی سی مورتی اپنے ساتھ۔ سمجھ رہے نا؟ ہندوستان میں بھی ایسا ہو چکا ہے۔ جب اکبر شادی کیا تھا جودھا بائی سے، تو جودھا بائی ساتھ میں ایک مورتی لائی تھی، کرشنا جی کی، اور پھر اس نے، اکبر نے اپنے گھر میں پورے ایک مندر بنایا تھا جودھا بائی کے لیے۔ اسی لیے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ رضوا ان کے خلاف اٹھے تھے، اکبر بادشاہ کے خلاف۔ تو اسی طریقے سے ایزیبل جب بنی اسرائیل میں آئی تو بال کی مورتی لے کر آئی تھی۔ اخی بک شادی کر کے بالکل زن پرست ہو گیا۔ زن پرست مینس بیوی کا غلام، یعنی جو بیوی بولے وہی کرے۔ حتیٰ کہ ایزیبل کی محبت میں اتنا وہ بالکل کھائی میں گر گیا
کہ ازبل اسے اپنی بال کی پجاری میں لگا دیا، پوجے میں لگا دیا۔ اخی بکر ایک توحید پرست تھا، اللہ کو ماننے والا تھا، اس نے توحید پرست سے بت پرست ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل دو قوموں میں بٹی ہوئی تھی، ایک یہودا اور دوسرا بنی اسرائیل، دو قومیں بٹی ہوئی تھی، ایک یہودا ایک بنی اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل میں جو بال بت آیا اور ایزیبل اخی بک کو اپنی محبت میں گرفت کر کے بال کی پوجا میں لگا دیا، اب اس نے یہ کہی کہ اس شہر میں بہت بڑا مندر بنایا جائے، اور مندر بنا کر کے جس طریقے سے میرے علاقے میں بال کی مورتی ہے 20 گج لمبا 4 منہ والا، اسی طریقے سے یہاں اسٹیچو بنایا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی بارگاہ میں قربانی دی جائے اور اس کی سجدہ کی جائے۔ یہ اخی بک محبت میں آ کر کے اپنے شہر میں مندر بنایا، اور پھر 20 گج لمبا بال کی مورتی بنائی، اور پھر جتنے لوگ تھے بنی اسرائیل میں الا ماشاء اللہ سب اس بت کے پجاری بن گئے۔ اس قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو معبوس فرمایا۔ کس قوم کے لیے؟ بنی اسرائیل جو بال کی پجاری ہو چکے تھے، مورتی کی پجاری ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک الیاس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے۔ سورہ صفات میں 123 سے لے کر کے 132 تک پورا یہ واقعہ ہے۔ سورہ صفات آپ کھولیں، آیت نمبر 123 سے 132 تک حضرت الیاس علیہ السلام البال بک کا پورا واقعہ ہے۔ جب اس قوم میں معبوس ہوئے حضرت الیاس علیہ السلام، تو ان قوم سے بولے کہ تم ان بت پوجوں کو کیوں پوج رہے ہو؟ اس کو جو تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہو، احسن الخالقین رب العالمین ہے، جو بہترین خالق ہے، اس کی عبادت اور ریاضت کرو۔ اس کی عبادت کیا کرتے ہو جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو، جس نے اخی بک نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ یہ تمہارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، خدا احسن الخالقین ہے، اللہ وہ ہے جو بہترین خوبصورت چہرے میں پیدا کرنے والا ہے اور تمام عالم کا پالنہار ہے، اس کی عبادت اور ریاضت کرو۔ لیکن وہ لوگ مانے نہیں، اور وہ لوگ اسی بت کی عبادت میں لگے رہے۔ جب ایزیبل کو پتہ چلا تو اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبہ بنانے لگی کہ کسی طریقے سے اس مرد کو، مرد مجاہد کو قتل کروا دیا جائے، اور اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کو اپنی محبت کی گرفت میں ان کے کان میں بھرنے لگی کہ یہ جو مرد آیا ہے توحید کا جو اعلان کر رہا ہے خدا کی عبادت کے لیے، اگر بنی اسرائیل اس کے طرف چلے گئے تو ہم کنگال ہو جائیں گے، ہماری بادشاہیت ختم ہو جائے گی، اور پھر ہمارے بت کے آگے جو چڑھاوا چڑھتا ہے سونے چاندی، وہ تمام چڑھاوا ختم ہو جائے گا، ہم کنگال ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسا ایک کام کرو کہ آپ کسی منصوبے کے طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کروا دو۔ چونکہ اخی بک جو بنی اسرائیل تھا لیکن اب بت پرست ہو چکا ہے، اور زن پرست بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کو پتہ چلا تو اس نے دربار میں گیا، اخی بک کے دربار میں جا کر کے توحید کا اعلان کیا اور کہا یا اخی بک، تم توحید پرست تھا لیکن اب بت پرست ہو گئے ہو، تم بت کے پجاری ہو گئے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ حسن الخالقین بہترین چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، اسے چھوڑ کے تم خود اپنے ہاتھ سے جسے بنائے ہو اس کی عبادت میں لگ گئے، چھوڑ دو اسے تم۔ لیکن اخی بک
गूंगा अंधा हो चुका था, सुम्मुम बुकमुम, कुछ समझ में बात नहीं आई। जिस तरीके से हमारे आका अलैहिस्सलाम जब दिन की तबलीग किया करते थे तो अबू लहब, उतबा, अबू जहल को कुछ समझ में बात नहीं आती थी, इसी तरीके से अखीबत को भी कुछ बात समझ में आई नहीं। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बोले, सुनो, अगर तुम लोग ईमान नहीं लाए तो अल्लाह का कहर तुम्हारे दरमियान आ जाएगा। तो इज़ीबल बोल पड़ी कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है, बहुत महान है, बाल कोई कहर वगैरह नहीं आएगा, कुछ होने वाला नहीं है, तुम्हारा खुदा कुछ नहीं कर सकता मेरे खुदा के आगे माज़ल। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बोले कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन 3 साल तक, इसी को कहते मोजेज़ा और करामतें कि वक्त मुतय्यन कर दे। करामत ये नहीं है कि किसी पीर साहब ने बोले आप इंतकाल कर जाएंगे और 70 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, तो उसके मुरीदीन कहने लगे देखो मेरे पीर साहब कहे थे ना इंतकाल कर जाएंगे, देखो इंतकाल कर गए। अरे मरना तो यही है भाई, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसको करामत नहीं कहेंगे। करामत ये है कि कहेंगे तुम इस दिन इंतकाल करोगे और उस दिन इंतकाल कर गए तो उसको हम करामत कहेंगे कि तुम जुम्मे के दिन इंतकाल कर जाओगे भाई। अब ये तो ना, अब इंतकाल कर जाओगे और 20 साल के बाद इंतकाल किए, बोले देखो मैंने बोला था ना, इसको करामत नहीं कहते हैं। तो मोजेज़ा जो करामतें होते हैं उसमें मुतय्यन बात होती है। तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम क्या फरमाए, 3 साल तक बारिश क्या, शबनम भी नहीं गिरेगा तुम्हारे इलाके में। जहाँ तुम अपने बूथ से जितनी भी कोशिश करनी है कोशिश कर लो, जितनी प्रार्थना दुआएं करनी है कर लो, जितनी इबादतें करनी है बाल के बाद कर लो। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बोल करके, इसलिए कि अगर उस इलाके में होते तो इज़ीबल उसे कत्ल करवा देती। इस वजह से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम निकल गए वहाँ से और बहुत दूर जा कर के पहाड़ी में, पहाड़ के खो में अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए 2 कौवे को मुकर्रर किया। एक कौवा रोटी ला कर देता था और दूसरा कौवा बोटी ला कर देता था, और वहाँ पानी जारी रहता था जिसको हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम वो रोटी और बोटी खाते और पानी पीते और इबादत में लगे रहते। इधर अबियत के इलाके में कहत साली, 1 महीना 2 महीना बारिश नहीं हुई, 1 साल गुजर गया बारिश नहीं हुई, और उनका जो कारोबार चलता था खेती बाड़ी से चलता था। और खेती बाड़ी सैराब होता है आसमान की बारिश से, और जब बारिश ही ना हो तो फिर खेती बाड़ी सैराब कहाँ से होगा। और फिर कहत साली का ज़माना शुरू हो गया। इस तरीके से 2 साल तक उन लोगों ने बाल के आगे गाय, बैल, भैंस, जितने भी जानवर है, सूअर, सबको कुर्बानी देते रहे, सबको बलि चढ़ाते रहे, दाने दाने के लिए तड़पने लगे। आखिरकार अपने छोटे छोटे बच्चों को भी बाल के आगे कुर्बान कर दिए। 6 महीना 7 महीने बच्चे को ला करके बाल के आगे कुर्बानी देना चालू कर दिए। लेकिन बारिश कहाँ से होगी? ये तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कहर था उनके ऊपर, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ थी। और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने ये कहे थे तुम अपने बाल से जितनी दुआएं कर लो, जितनी मन्नतें हैं मांग लो, जितनी इबादतें करने कर लो, अगर तुम्हारा बाल बहुत बड़ा खुदा है तो बारिश बरसा कर दिखला दे। ये इज़ीबल ने ये बात कही थी कि ये जो हरियाली है, ये जो खेतिया बाड़ी है, ये जो बारिश होती है वो हमारे खुदा बाल की वजह से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को बंद कर दिया जिसके ऊपर उसके ऊपर ईमान था कि ये जो बारिशें होती हैं, ये जो खेतियाँ, ये जो नहरें हैं, सैराब है, ये सब बाल की वजह से है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर ये कहर नाजिल किया कि बारिश बंद किया। और जब 3 साल मुसलसल बारिश नहीं हुई, वो लोग परेशान हो गए, भूख प्यास से हलाक होने लगे, यहाँ तक कि खूनरेजियाँ होने लगी। अखीबत के दुश्मन हो गए बनी इसराइल, और उसके घर में जा कर के बोल दिए कि इलियास अलैहिस्सलाम को ढूंढ कर लाओ वरना हम लोग तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। अब अखीबत
اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ دیکھو الیاس علیہ السلام کہاں ہے، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ 50 سوار جاتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن آسمان سے آگ آتی ہے اور ان 50 کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ پھر 50 گھوڑ سوار جاتے ڈھونڈنے کے لیے۔ بنی اسرائیل میں مرد صالح تھے جن کو اخی بکر نے بولے آپ جاؤ اور کسی طریقے سے حضرت الیاس علیہ السلام کو اس علاقے میں لے آؤ، ہماری قوم میں لے آؤ، ہمارے قوم ہلاک ہو رہی ہے۔ وہ صالح مرد جاتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام نکل کر آتے باہر، مصافحہ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور پھر حضرت الیاس علیہ السلام پہنچتے ہیں اخی بکر کے پاس، اور اخی بکر توبہ کرتا ہے اور کہتا میں توبہ کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں، اب میں اس کی عبادت نہیں کروں گا بال کی، اور میں ایک خدا کی عبادت کروں گا۔ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش عطا فرما دے۔ حضرت الیاس علیہ السلام سنتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور پھر جھما جھم بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہونے لگتی ہے، تقریباً 1 ہفتہ لگاتار بارش ہوتی ہے، پورا کھیت کھلیان سیراب، اور بنی اسرائیل توبہ کر کے پھر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف مائل ہو جاتے، خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایزابیل پھر اخی بکر کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، اپنی محبت میں گرفت کر لیتا ہے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ اور بنی اسرائیل قوم تو معلوم ہی ہے، فوراً بھٹک جاتے ہیں، اور وہ لوگ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں بال کی ہی پوجا کروں گا، اور پھر بت کے پجاری ہو جاتے ہیں اور بال کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے جمعہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بتاؤں گا کہ دونوں سے ملاقاتیں ہوئی، ایک دسترخوان میں کھانا بھی کھائے، اور پھر یہ جو ابیت تھا اور بال کا خاتمہ کیسے ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعہ بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بولے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور صفحے درست کرتے ہیں۔